یہ قصہ ہے دو بیسٹ فرینڈ کا۔ دو بہت اچھے دوست ہوتے ہیں جو کہ سعودی عربیہ کے مقیم ہوتے ہیں، سعود اور عبد الرحمن۔ یہ مل کر تجارت کرتے ہیں۔ ایک دن ہوتا ایسے ہے کہ عبد الرحمن کہیں دور دراز علاقے میں تجارت کے لیے چلے جاتے ہیں اور سعود یہیں سعودی عربیہ میں رہتے ہیں۔ اور عبد الرحمن جب واپس آتا ہے تو ایک مسجد میں جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے اور شکرانے کے نفل ادا کرنے کے لیے کہ میری تجارت بہت اچھی ہوئی ہے۔ تو نماز پڑھ کے جوں ہی فارغ ہوتے ہیں تو اعلان ہوتا ہے کہ ایک بندے کا جنازہ ہے، تو سارے نمازی حضرات اس جنازے میں جو ہے نا شرکت کر کے جائیں۔ تو جنازہ ہو جاتا ہے اور عبد الرحمن پوچھتا ہے لوگوں سے کہ یہ کس کا جنازہ تھا؟ تو کہتے ہیں کہ یہ سعود کا جنازہ تھا۔ تو عبد الرحمن بہت پریشان ہوتا ہے کہ یہ تو میرا دوست ہے۔ وہ دوست کی میت کو دفناتے ہیں اور گھر میں آ جاتا ہے اور پریشان رہتا ہے کہ دیکھیں ہم مل کر تجارت کرتے رہتے تھے اور بہت ہی اچھا میرا دوست تھا۔ تو کچھ عرصہ بیت جاتا ہے اور وہیں سعودی عربیہ کا مقیم ایک شخص عبد الرحمن کے پاس آتا ہے کہ سعود نے میرے 3 لاکھ دینار دینے ہیں۔ تو وہ مزید پریشان ہوتا ہے 3 لاکھ دینار کا جب سنتا ہے، تو وہ چلے جاتے ہیں اس کے بیٹوں کے پاس، عبد الرحمن اور دوسرا بندہ جو سعودی عربیہ کا مقیم ہوتا ہے۔ جب بیٹوں کے پاس جاتے ہیں تو بیٹے کہتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب نے ہمارے لیے صرف 6 لاکھ دینار چھوڑے ہیں، تو کوئی آپ پروف بتائیں جس سے ہم آپ کو 3 لاکھ روپے دیں۔ تو جو مقیم بندہ ہوتا ہے اس وقت جو ہے نا زبان پہ کاروبار ہوا کرتے ہیں یا زبان پہ بندے ایک دوسرے کو پیسے دے دیتے ہیں، تو اس بندے کے پاس کوئی پروف نہیں ہوتا۔ تو لڑکے جو ہے اس کے بیٹے مکر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کے کوئی پیسے نہیں دینے یا ہمارے والد صاحب کے ذمے آپ کے لیے کوئی پیسے نہیں ہیں۔ تو عبد الرحمن گھر میں آ جاتا ہے اور مقیم شخص بھی اپنے گھر میں چلا جاتا ہے جو کہ سعودی عربیہ کا رہنے والا ہوتا ہے، جس نے سعود سے 3 لاکھ دینار رہنے ہوتے ہیں۔ اب عبد الرحمن پریشان رہنا شروع کر دیتا ہے، بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، اسے نیند نہیں آتی۔ تو ایک دن وہ پکا ارادہ کرتا ہے کیوں نہ سعود کے ذمے جو پیسے ہیں وہ میں اس کو دے دوں۔ تو وہ اسی کشمکش میں ہوتا ہے کہ اگلی رات جوں ہی اسے نیند آتی ہے تو سعود کا مسکراتا ہوا چہرہ خواب میں عبد الرحمن کے آتا ہے۔ تو جب جاگتا ہے تو پھر مزید اسے جو ہے نا ایک خوشگوار حیرت ہوتی ہے کہ سعود کے جو پیسے میں نے دینے ہیں، ٹھیک ہے، وہ میں دے دوں، کیونکہ سعود میرے خواب میں آیا ہے تو بڑا خوش تھا کہ میں اس کی رقم دے دوں گا۔ تو عبد الرحمن کرتا کیا ہے کہ اس کے پاس ایک دکان ہوتی ہے، دکان میں سامان ہوتا ہے تو وہ سارا ہی اسے سیل کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور بھی جو بچی کچی چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری ہی سیل کر کے اس کی 4.5 لاکھ درہم میں وہ چیزیں سیل ہوتی ہیں۔ تو 3 لاکھ درہم جو ہے نا وہ جس کے پیسے دینے ہوتے ہیں ان کو دے دیتا ہے اور 1.5 لاکھ اس کے پاس رہ جاتے ہیں۔ تو یہ واقعہ جو وہاں کا مقیم شخص ہوتا ہے اپنے دوست احباب کو اور سب کو بتاتا ہے کہ ایسا ایسا واقعہ ہوا ہے، دوست نے اپنی دکان بیچ دی ہے اور سارا کچھ مجھے دے دیا ہے، مطلب کہ مجھے 3 لاکھ درہم دے دیے۔ تو وہ جو مقیم شخص ہوتا ہے وہ آتا ہے عبد الرحمن کے پاس، کہتا ہے کہ 1 لاکھ درہم جو ہے نا یہ میں آپ کو دیتا ہوں اور یہ میں آپ کو معاف کرتا ہوں اور 2 لاکھ درہم میں رکھ لیتا ہوں۔ تو عبد الرحمن ہچکچاتے ہوئے پہلے تو لیتا نہیں ہے، پھر اصرار پہ لے لیتا ہے۔ تو جو مقیم وہاں کا شخص ہوتا ہے ارد گرد سب سے بات کرتا ہے کہ ایسے ایسے اتنا اچھا دوست ہے، اس دوست کی مثالیں دینا شروع کر دیتا ہے۔ تو وہاں کے ایک تاجر ہوتا ہے، تاجر عبد الرحمن کے پاس آتا ہے، کہتا ہے کہ میرے پاس 2 ڈبل سٹوری دکان ہے، ٹھیک ہے، وہ میں آپ کو ایسے ہی دیتا ہوں۔ لیکن عبد الرحمن منع کرتا ہے۔ پھر لوگوں کے اصرار کرنے پہ عبد الرحمن اس سے دکان لے لیتا ہے۔ پھر ایک اور تاجر ہوتا ہے، وہ ٹرک سے بھرا ہوا سامان لے کے آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ سامان میرے والد صاحب نے بھیجا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ آدھا سامان اس میں میرا ہے اور آدھا آپ کا ہے، ٹھیک ہے، وہ ہم آپ کو دیتے ہیں، جوں ہی آدھا سامان سیل ہو جائے تو اس کے پیسے ہمیں دے دیجیے گا۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے لوگ اس کی مدد کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو ہوتا ایسا ہے کہ عبد الرحمن کا
جو دکان ہوتی ہے، جو تجارت ہوتی ہے، وہ بہت زیادہ چلنے لگ جاتی ہے اور عبد الرحمن بہت زیادہ امیر بندہ بن جاتا ہے۔ تو میری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ تو بہت زیادہ اچھے دوست تھے، اور عبد الرحمن نے سعود کا قرضہ چکایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی کیسے مدد کی کہ وہاں کے مقیم شخص نے دوسرے لوگوں سے کہا کہ عبد الرحمن بہت اچھا بندہ ہے، تو لوگوں نے، جو تجارتی وہاں کے لوگ تھے، تو عبد الرحمن کی بہت زیادہ مدد کی اور وہ ایک امیر شخص بن گیا۔ اسی طرح میری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کسی کی مدد کرتے ہیں، چاہے وہ آپ کا ہمسایہ ہے، چاہے دوست ہے، چاہے بھائی ہے، چاہے رشتہ دار ہے، چاہے کوئی دوسرا بندہ ہے، جب اس کی آپ بے لوث ہو کے مدد کرتے ہیں، آپ کو کوئی کسی قسم کا لالچ نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے دوسری سائڈ سے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس لیے آپ سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ کے پاس اگر پیسہ ہے یا کچھ بھی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں کی مدد کیا کریں، تو اللہ تعالیٰ غیب کے خزانوں سے یا دوسرے طریقے سے آپ کی ہیلپ ضرور کرے گا۔ ٹھیک ہے، اس میسج کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں تک آگاہی ہو کہ دوسروں کی مدد کیسے کرنی ہے، اپنے ہمسایوں کی، اپنے رشتہ داروں کی، اپنے دوست احباب کی، یا کوئی اور غریب ہے تو ان کی مدد کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا دگنا تگنا بلکہ 70 گنا بھی عطا کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو اس میسج کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے۔ سعید احمد کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ حافظ۔